بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ کل ایک صاحب نے فیس بک پہ میسج کیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا، تو ان کی تصویر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں پہچان پایا آپ کو۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، تو میں پھر بھی نہیں پہچان پایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو تم سمیت ساری کلاس والے کنجوس کنجوس کہتے تھے۔ تو میرے ذہن میں فوراً سے ان کی تصویر آ گئی اور مجھے یاد آ گیا کہ واقعی میں ایک صاحب ہماری کلاس میں پڑھتے تھے جن کو سب لوگ بلی کرتے تھے، اور ان میں بھی شامل تھا۔ ان صاحب سے کم و بیش کوئی 15-16 سال کے بعد رابطہ ہو رہا تھا، اسکول کے ابتدائی زمانے کے کلاس فیلو تھے۔ لیکن ان کے یہ جملہ کہنے کے بعد، اگرچہ انہوں نے ذرائع تفنن کہا، مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بسا اوقات کسی شخص کو چھیڑتے ہوئے، کسی شخص کو ٹیس کرنے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، اور اس بات کا کتنے گہرے اور دور رس اثرات ہیں کہ 15 سال بعد بھی ایک شخص کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اسے اسکول میں لوگ کنجوس کنجوس کہتے تھے۔ میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم سب کی زندگیوں میں یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو موجود ہے، اور اس کی جو تشخیص ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہمیں اس بیماری کے وجود اور ہونے ہی کا احساس نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ مجھے اگر وہ یہ توجہ نہ دلاتے کہ تم نے میرے ساتھ آج سے 15 سال پہلے کلاس میں یہ کیا تھا، تو میں ایک جرم، ایک گناہ کرنے کے باوجود پوری زندگی اس لاشعوری کی کیفیت میں گزارتا کہ مجھ سے تو کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہوئی۔ اور ذرا تصور کریں کہ ہم میں سے، آپ میں سے لوگوں کو روز قیامت ان لوگوں کا سامنا ہو جو پھر پوری خلق کائنات کے سامنے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ہمیں ان طریقوں سے ٹیس کیا ہے، ہرٹ کیا ہے اور دکھ پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ مومنین کو، اور وہ لوگ جو خدا اور پروردگار عالم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو خصوصی طور پہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہر بندہ مومن کو اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہیں آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والوں، تم کسی قوم کا، کسی بندے کا، کسی مرد کا، اور عورتوں کا کسی کا مذاق مت اڑانا، کیونکہ تمہیں مذاق اڑاتے ہوئے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ یعنی تم تو بظاہر لوگوں میں اس کو ایک طریقے سے مذاق کا موضوع بنا رہے ہو، طعن و تشنی کا موضوع بنا رہے ہو، استہزاء کا موضوع بنا رہے ہو، تمسخر کا موضوع بنا رہے ہو، لیکن تمہیں کیا خبر کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، لہٰذا نتیجہ تو اس کے مقام کے لحاظ سے ہوگا نا۔ تو تمہارے اس کریکٹر اسیسینیشن سے، کردار کشی سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنوں کو عیب مت لگاؤ، اور وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ اپنوں کو عیب نہ لگاؤ، کیا مطلب؟ گویا جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی پر کوئی طعن کرتے ہیں، کوئی تشنیع، کوئی طنز، کوئی تمسخر کا فقرہ کہتے ہیں، تو قرآن مجید نے بڑی بلیغ تعبیر استعمال کی اور کہا کہ یہ اصل میں تم اپنے آپ کو ہی الزام لگا رہے ہوتے ہو، اس لیے کہ جب تم اپنے کسی مومن بھائی کو، جب تم اپنے کسی رشتہ دار کو، جب تم کبھی اپنے کسی دوست کو کوئی الزام لگاؤ گے تو گویا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کا دل ہرٹ ہوگا، اس سے وہ تم سے دور ہوگا، اس سے تمہاری جو آپس کی محبت اور باہمی اتحاد ہے وہ پارا پارا ہوگا۔ تو گویا تم نے یہ تیر کسی کو نہیں لگایا، اپنے آپ کو لگایا ہے، خود کو، اپنے آپ کو تم نے ان لوگوں سے دور کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو۔ آپ اگر دیکھیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں اس میں زبان کی نوک پر کسی کے لیے کوئی لقب ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے نا وہ یوتھیا ہے، فلاں جو ہے وہ پٹواری ہے، اور فلاں جو ہے وہ جماعتیہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ جو لوگ جب سنتے ہیں تو وہ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ پسند نہیں آتی۔ اسی طرح لوگوں کے جو مذہبی وابستگی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو متجددین ہیں، اور یہ تو متساہلین ہیں، اور یہ تو اعلیٰ ہیں اور بلا ہیں۔ تو ان سے ان لوگوں کے سینوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عرفہ اور مزدلفہ سے
کہیں جا رہے تھے، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، تو ایک صحابی نے آ کے آپ کی اونٹنی کی لکیر تھام لی اور آپ کو روک لیا. تو صحابہ کو بڑا تردد ہوا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بات سننے دو. تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیچھے کیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور رک گئے اور اس کو کہا کہ تم نے ایک بڑی ہی بہت ہی مختصر سوال میں بڑے کام کی بات پوچھی ہے، تو میں تمہیں بالکل صحیح حدیث ہے، کہا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، جنت تم سے قریب ہو جائے اور جہنم تم سے دور ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ ہمیں اگر ان القابات سے پکارا جائے، ہمیں کنجوس کہا جائے، ہمیں بخیل کہا جائے، ہمیں جو ہے وہ خسیس کہا جائے، تو اس کا کیا اثر نکلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس شدت سے منع کیا کہ جو لقب ہیں، جو القابات ہیں، وہ اصل میں لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ پھر معاشرے میں گردش کرنے لگ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بڑے بڑے صاحبان علم وہ پھر اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان برے القابات اور ان تنزیہ اور تمسخر کے جو القابات ہیں ان سے وہ نوازتے ہیں. امام غزالی بہت بڑے نفسیات انسانی کے حاذق طبیب ہیں، بڑی اچھی انہوں نے باتیں اپنی کتابوں میں کہی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت، انہوں نے کہا کہ آپ کی جب بھی کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو دو ہی پہلو ہیں جو پائے جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ کسی سے ملتے ہیں؟ تو دو ہی امکانات ہیں، یا وہ آپ سے عمر میں بڑا ہوگا یا عمر میں چھوٹا ہوگا. تو اگر وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے تو یہ تصور کیجئے کہ اس کو نیکی کرنے کا وقت آپ سے زیادہ مل گیا ہوگا، اور اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے اور آپ عمر میں بڑے ہیں تو تصور کیجئے کہ ممکن ہے کہ آپ نے گناہ زیادہ کیوں، کیونکہ آپ کو وقت اور مہلت زیادہ ملی ہے. تو اپنے گناہوں کو استغفار کریں. اس کے بعد دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ یا تو آپ سے علم میں زیادہ ہوگا یا آپ علم میں زیادہ ہوں گے. اگر وہ علم میں زیادہ ہے تو اس کے گن گائیے، اس کی تعریف کیجئے، لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کیجئے. اور اگر آپ علم میں زیادہ ہیں تو اپنی خیر منائیے، کیونکہ علم ہوتے ہوئے اگر کوئی گناہ کیا اللہ کے یہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. مجھے یاد ہے کہ غامدی صاحب سے اور ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اس بات کا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے رویوں کو، اپنے لہجے کو کس طریقے سے نرمی کی طرف لانا چاہیے اور القابات اور طنز سے دور رکھنا چاہیے. بہت پرانی بات ہے، ابتدائی دور میں غالباً 2010-11 میں جب ان سے ابتدائی ملاقاتیں ہوئیں تو ایک مجلس میں میں نے ایک صاحب علم کا نام لے کر ان سے منسوب ان کی ایک بات میں نے سنی تھی، جو بڑی مضحکہ خیز بات، بڑا کچا استدلال انہوں نے کیا تھا. وہ میں نے ایک مجلس میں بیان کیا اور لوگ اس پر ہنسنے لگے. تو غامدی صاحب نے اس بھری مجلس کے اندر جہاں پر ان کی تعلیمات اور ان کے افکار کو ماننے والے لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے صاحب علم کی بات کو ایک طرح سے ٹھکرا دیا، ان کے استدلال کو بہت کمزور اور کچا سمجھا، ان کی موجودگی میں اور سب کے سامنے برملا مجھے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اگر کسی کا اس طرح کا استدلال بیان کرتے ہیں تو ان کا نام مت بیان کیجیے، کیونکہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں لوگوں کا یہ جو ہنسی کا رویہ ہے یہ اگر ان تک پہنچے گا تو ان کی دل آزاری ہوگی. تو مجھے بہت شدید اس بات کا اس دن احساس ہوا کہ ہم لوگ جو بالعموم علمی تنقیدات کے اندر بھی لوگوں کا ایک تمسخر، ایک مزاح، ایک استہزاء کا پہلو اپناتے ہیں. ہمارے صاحبان علم کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی نقطہ نظر کا اظہار کریں، اپنے اختلافات کا اظہار کریں، لیکن لوگوں کو پبلک کے اندر مذاق کا، تان کا، تشنیع کا اس طریقے کا موضوع بنانا یہ بہت ہی، جس کو آپ کہتے ہیں، بڑا جرم، بڑا گناہ، اور معاشرے کے اندر ایسی نفرت، ایسی جس کو آپ کہتے ہیں ایسے اختلافات کو ڈال دینا ہے کہ پھر اس کے بعد آپس میں کبھی بھی آپ کو محبت، اخوت، تحابب، الفت اور باہمی طور پہ جو ایک رفاقت کا اور ایک ملن کا جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی نظر نہیں آتا. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے رجوع کرنا چاہیے جن کو ہم نے کبھی زندگی میں کسی طنز کا، تعریض کا موضوع بنایا ہو اور ان سے اس کی حق تلفی یا دل شکنی ہوئی ہو.